السلام علیکم، میں ہوسٹ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ یہ قومی اسمبلی ہے، آج آئینی ترمیم پیش کی جانی تھی، آئین ترمیم کرنے کے لیے، اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اجلاس کل تک ملتوی ہو گیا ہے، کل 12 بجے اجلاس بلایا جائے گا۔ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہیں، نہیں مان گئے؟ تحریک انصاف کے MNA سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ شاہد اٹک صاحب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ابھی اجلاس ختم ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، شاہد صاحب السلام علیکم، کیا ہوا؟ چہرے پہ خوشی ہے، خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ترامیم نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کیسے یہ محسوس ہوا کہ ترامیم نہیں ہوگی؟ جی ابھی مولانا صاحب شاید خود بھی اناؤنس کر دیں، تو آج انہوں نے اسمبلی ایڈجنٹ کر دیا ہے، اور کل کے لیے بھی جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا ہے تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس لیے بلایا ہے۔ تو یہی لگ رہی ہے بظاہر کہ ترامیم کے لیے ان کے پاس عددی اکثریت موجود نہیں ہے۔ نہیں، کل سے جایا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر، کبھی محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں، کبھی بلاول، کبھی نون لیگی رہنما جا رہے ہیں، کیا مانے نہیں وہ، یا کہ ہوا کیا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں آپ نے وزیر قانون کی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جی مسودہ مجھے مل گیا ہے۔ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ محسن نقوی نہیں دیا ہے، کسی اور نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی، آئینی ترمیم نہیں ہوگی، اب پروگرام بڑھ گیا ہے۔ پروگرام آ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا سمجھتے ہیں یہ جو پھر اگر آئینی ترمیم نہیں ہوگی، اس کے بعد تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ قاضی صاحب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ایوان پورا نہیں ہے، سینٹ جو ہے اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں موجود نہیں ہیں، تو اس ٹائم یہ دونوں ایوان جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، اور یہ غیر قانونی طور پہ یہ ترامیم کرنے جا رہے تھے۔ جب آپ کا ایوان نہیں پورا تو آپ کس چیز کی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے جو ہے ابھی وہ اناؤنس بھی شاید کر دیں، لیکن جو ہمیں انٹرنلی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن کی مخالفت کر دی، اور یہ ترامیم اس میں جو مسودہ ابھی تو پبلک نہیں ہوا، لیکن ہمیں جو تھوڑی بہت انفارمیشن ملی ہے، اس میں یہ 13(1) کو چینج کر رہے ہیں۔ جو وکیلوں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں، یہ بنیادی حقوق ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز اگر انہوں نے وہ چینج کی تو پاکستانیوں کو بنیادی وہ جو ہے حقوق وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ان کا جو پلان تھا کہ یہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں یہ بھی ان کے حوالے کر دیں۔ سر اگر یہ کھلی جگہ جی یہ دیکھیں جی، یہ مناظر ہے اس ٹائم قومی اسمبلی کی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، حکومت اتنی جلدی میں کیوں تھی؟ جی رات کی تاریکی میں انہوں نے کوئی واردات ڈالنی تھی اور ناکام ہو گئے بری طرح۔ رات کی تاریکی میں کون قانون سازی کرتا ہے؟ نہ قوم کو پتا ہے، نہ پوزیشن کو پتا ہے، نہ حکومت کو پتا ہے، اور سب سے بڑھ کے وزیر قانون کو خود نہیں پتا، پھر یہ کس کو پتا ہے؟ اس سے پہلے 9 اپریل کی رات بھی 12 بج چکے تھے، یہی منظر تھا، تو آج پھر وہی ایک ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی تھی، لیکن آج کامیاب نہیں ہو سکے۔ جی دیکھیں، انہوں نے یہ ہمیشہ سے واردات ڈالتے ہیں، انہوں نے واردات ڈالی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ قوم کے مفاد میں کرتے ہیں یا قوم آپ پاکستانیوں کے لیے کرتے تو اس کو پبلک کرتے، میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے، اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرتے، حکومتی ممبران کے ساتھ شیئر کرتے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی، کمیٹی نہیں جاتی۔ اگر وہ کوئی بہتری کی چیز ہوتی تو اپوزیشن ان چیزوں میں سپورٹ کرتی، لیکن ان کو خود نہیں پتا، جس ملک کے وزیر قانون کو نہ پتا ہو کہ مسودہ جی مل گیا، کہاں سے پرنٹ ہو کے آیا، کس نے دیا، نقوی نے پڑھا ہوگا، اس کو بھی شاید تما دیا گیا ہو۔ اگر محسن نقوی نے پڑھا تو ہوگا، مجھے نہیں لگتا، نہیں، وہ اس کی ڈیوٹی جو لگی ہوئی ہے، کہاں سے؟ وہ وہاں سے گیٹ نمبر 4 سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت قانون سازی میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اب بھی ان کو اسی طرح خفی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی دیکھیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے، لیکن موقع کس نے دیا؟ ہمارے اس چیف جسٹس نے، جب اس نے ہم سے بلے کا نشان لیا الیکشن سے پہلے، بلے کا، ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ انڈیپینڈنٹ کے بعد جب ہم نے اس چیف جسٹس نے، جب اس نے ہم سے بلے کا نشان لیا الیکشن سے پہلے، بلے کا، ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ انڈیپینڈنٹ کے بعد جب ہم اپنی چوائس کی پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے تھے، SIC میں گئے کہ جی آپ سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ جی آپ PTI میں ہے، 39 PTI میں، 41 انڈیپینڈنٹ اور 10 کسی اور طرح کے انڈیپینڈنٹ۔ جو ہمیں تو عمران خان کے نشان کے اوپر گو کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھے، لیکن ہمیں عمران خان
के नाम पे लोगों ने वोट दिया था, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया था, हमें इस ईवान में भेजा था, और अब हमारे इस टाइम भी 4 से 5 अरकान कौमी असम्बली अगवा हैं, वो इस टाइम भी उनका पता नहीं चल रहा। तो उस वाले स्पीकर ने किरदार अदा किया या कि आपने उनसे बात की कि हमारे बंदों को बाजियाब करवाएं, उनका जो प्रोटेक्शन आर्डर है वो जारी करवाएं, तो वो प्रोटेक्शन आर्डर क्यों जारी नहीं करवा रहे? जी वो थे किधर, उनका पता था आपको, आप जाते उनके चैम्बर में, आप देखते कि स्पीकर मौजूद है। देखिए मैं ईवान के अंदर आज खड़ा था, मैंने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान से पूछा, जानने की कोशिश की कि जी इस मुसविदे में क्या है, आप क्यों रात की तारीकी में वारदात डालना चाह रहे हैं, बता दें। उनको भी नहीं था पता, वो भी हंस रहे थे कि पता नहीं लाए, हम इधर बैठे हुए हैं जी, जो होगा ये आइस बोलेंगे और पता नहीं कि क्या पास करेंगे। मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब मोहब्बत बढ़ गई है या मजीद अभी कमी है? जी देखिए हर के गुलाब बन गया है। के हवाले से आपने एक ट्वीट किया था, आपका मौक़िफ़ अभी तक वही के वही है या चेंज हुआ है? नहीं जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इमरान खान के साथ अहद वफा जो है वो निभाने का वादा भी किया है, और वो डट के खड़े। वज़ीर आला साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है, उनके जो छोटे मोटे तहफ़्फ़ुज़ात थे इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनकी दूर हो, और उन्होंने बगैर किसी शर्त के हमारे साथ बातचीत। ये बात यहाँ तक